بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو جو ہے کینیڈا کے وزٹر ویزا کے بارے میں، کہ وزٹر ویزا کے لیے کون سے ڈاکومنٹیشن آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کیسے آپ نے ان کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہوتی اس کی، اور نہ ہی جو ہے کوئی آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ جو ہے نا ویزا دے سکتا ہے۔ تو صرف یہ لک بیس چیزیں ہوتی ہیں، باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بتائی ہوتی ہے کہ ہمیں کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں اور یہ ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر دیں۔ تو انہی کی بیس پہ انہوں نے جو ہے نا آپ کو ایویلویشن کر کے تو آپ کو ویزا دینا ہوتا ہے۔ جب ویزا لگنا ہو تو کیا پتہ فریش پاسپورٹ پہ لگ جائے، اور اگر ریجیکشن لگنی ہو تو 10-12 ملکوں کی جو ٹریول ہسٹری رکھنے والا بنتا ہے اس کی بھی ریفیوزل لگ سکتی ہے۔ اب انڈیا کے ایک یوٹیوبر ہیں، تو ان کی تقریباً 65 کنٹریز کی جو ہے نا ٹریول ہسٹری تھی، اور ان کا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا۔ تو ان کا چینل اب میرے دماغ میں نہیں ہے، لیکن باقاعدہ انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی کہ پھر اس کے بعد میں نے پہلے یو ایس کا ویزا اپلائی کیا، تو یو ایس کا جب میرا لگ گیا تو پھر میں نے دوبارہ کینیڈا کا کیا، کیونکہ اس چیز میں کافی لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یو ایس کا ویزا ہو تو کینیڈا آپ کو کبھی بھی ریفیوز نہیں کرتا۔ تو فی الحال ہم چلیں گے جی سی کی کے پورٹل پہ، اور وہاں پر جا کے آپ کو میں انٹرفیس دکھاتا ہوں، اور وہیں پر آپ کو ساری ڈاکومنٹیشن شو ہو جائے گی کہ جو امیگریشن ہے وہاں کی، یا پھر جو ان کا ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کیا چیز یہ ریکوائرڈ کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ نے جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر۔ اور جی سی کی کو میں نے آلریڈی لاگ ان کیا ہوا ہے، کیونکہ لاگ ان کا پروسیس تھوڑا اور ہوتا ہے۔ پہلے آپ کے جی میل پہ ایک پاسورڈ جاتا ہے، پھر آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں، پھر سیکیورٹی کوسچنز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے صرف بات کرنی تھی کہ ڈاکومنٹیشن کی، کون سے ڈاکومنٹس آپ کو جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سبمیٹڈ جو اپلیکیشن ہے جو آلریڈی سبمٹ ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آپشن آئے گا، ایپلیکینٹ فار وزٹر ویزا ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا میڈ آؤٹ سائڈ آف کینیڈا۔ یہ ہے ایک فارم IMM 527۔ یہاں پر انسٹرکشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دے گا۔ تو اس میں جو ہے نا ریفر ٹو دا اسٹیپس آن کمپلیٹنگ دا فارمس، یہ ایکچولی ایک پورا فارم ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید تو آپ کو بتائے گا نہیں، یہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، ادروائز آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے فارم IMM 5257، وہاں سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایڈوبی ایکروبیٹ چاہیے ہوگا، اس میں آپ اپنی ساری ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے ایڈ کرتے ہیں۔ اس فارم کو فل کرتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے، مطلب 30 to 40 منٹس جو ہے نا اس فارم پہ لگتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کر کے تو فل آؤٹ کر کے تو اپلوڈ کر دینا ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اس کے نیچے بار کوڈز وغیرہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس کو ویلیڈیٹ کر کے تو اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ڈاکومنٹ ہو گیا یہ۔ دوسرے ڈاکومنٹس میں آپ کی آئے گی، یہ دیکھیں جی، ٹریول ہسٹری۔ اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے تو آپ اس کو اپلوڈ کریں گے۔ اب ٹریول ہسٹری میں کیا اپلوڈ کریں گے، انسٹرکشنز پہ کلک کرتے ہیں۔ یور پریویس پاسپورٹ اور ویزاز یوزڈ ود ان لاسٹ 10 years ٹو ٹریول آؤٹ سائڈ یور کنٹری۔ جو آپ کے ویزاز آپ کے پاسپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں وہ آپ اپلوڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی انٹری اور آؤٹ کی جو اسٹیمپس ہوں گی نا، انٹری اور ایگزٹ کی، وہ آپ اسکین کر کے اپلوڈ کریں گے۔ یہ سب آپ نے ایک فائل میں ہی جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایکسپائرڈ اور ویلڈ ویزاز، بورڈنگ پاسز۔ بورڈنگ پاسز زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک آپ نے PDF فائل بنانی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر آپ کا ویزا ہے تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو اسکین کر کے تو اسی فائل میں لگا دیں۔ پہلے اوپر ویزا لگائیں گے، پھر نیچے اس کی جو ہے نا انٹری ایگزٹ والی اسٹیمپ جو ہے اس کو اسکین کریں گے، اسی فائل میں ایڈ کریں گے۔ ایک فائل بنے گی جو کہ 5 MB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے کوئی بھی فائل۔ یہ پاسپورٹ، صرف پاسپورٹ کا فرنٹ پیج آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے۔ یہ ایک بالکل سمپل چیز ہے۔ اس کو بتاتا ہے جی پروف آف مینز اینڈ آف فائنینشیل سپورٹ، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا آپ کے ریسورسز ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یور بینک اسٹیٹمنٹ آف دا پاسٹ 4 months، نارملی 6 months کی بھی چل جاتی ہے، اگر وہ 4 months کی کہہ رہے ہیں تو آپ 4 month کی پرووائڈ کرتے ہیں۔ بینک ڈرافٹ ان کنورٹیبل کرنسی، آپ کے پاس ایک بینک ڈرافٹ ہو جو پاکستانی کرنسی کو کینیڈین کرنسی میں جو ہے نا کنورٹ کرے۔ آگے جی پے اسٹاپس، آپ کے امپلائمنٹ لیٹر، اگر آپ کا بزنس ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں
سیلریڈ پرسن کے لیے، پروف آف ایسٹس ہوگا بزنس مین کے لیے، ٹھیک ہے. اگر اسٹوڈنٹ جا رہا ہے تو اس کی پروف آف پیمنٹ آف ٹیوشن اینڈ اکاموڈیشن فیس ہوگی. یہ جو ٹیکس رپورٹس اور ڈکلریشن آف اسٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ کی فائل کو کافی اسٹرانگ بناتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ہی جو ہے نا فائل میں ایڈ کرنا ہوتی ہیں، ایک ہی PDF بنے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہ خود بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ریکوائرڈ ہے آپ سے. اس کے علاوہ آپ کا جو ای کامرس کا ہوتا ہے، جو آپ کی ضلعی کامرس کی، جو ابھی اس کا میرا مائنڈ میں نہیں آ رہا نام، چیمبر آف کامرس کا جو کارڈ ہے وہ آپ کے پاس ہو، وہ بھی ایک پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بزنس وغیرہ والوں کے لیے. اس کے علاوہ جی یہ ہوتا ہے پرپز آف ٹریول میں ہی آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹریول پلان، وہ اپنے پرپز آف ٹریول میں ہی ان کو شو کروانا ہوتا ہے. آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں. یہ ایک ورڈ کی فائل آپ نے بنانا ہوتی ہے، اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس کے تحت. اس کے علاوہ نیچے اس کے آپ اٹیچ کریں گے آپ کی جو ٹکٹ ہے، جس کو ہم ڈمی ٹکٹ کہتے ہیں، کب جائیں گے کب آئیں گے اس ڈیٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے میچ کر کے تو اٹیچ کرنے. اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ سیم ڈیٹ کی. تو یہ چیزیں پرپز آف ٹریول میں آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ ایک فارم آپ سے ریکوائرڈ کرتے ہیں، اسے IMM 5647 کہتے ہیں، فیملی انفارمیشن میں یہ فارم بھی 5257 کی طرح ہے، مطلب یہ دونوں سیم ہیں. اس میں آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اپنا ڈیٹا فیملی کا. سب سے اوپر پیرنٹس کی ڈیٹیل آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ سب. یہ بھی اڈوبی ایکروبیٹ کے تھرو آپ اس کو فل آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ دونوں آن لائن ہی فل کرنے ہیں، اسی طرح ان کو سبمٹ کروا دینا. ان کو پرنٹ آؤٹ نکال کے اور ان کو جو ہے نا اسکین کر کے اپلوڈ نہیں کرنا. یہ اسی طرح ہی ڈاؤن لوڈ ہوں گے، ایڈٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، PDF میں ہی. اور اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کر دینا. پہلے پیرنٹس کی ڈیٹیل، پھر آپ کے جتنے بھی سبلنگس ہیں ان سب کی ڈیٹیل اس میں ایڈ ہوگی. وہ کیا کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، وہ باقاعدہ اس فارم میں جو ہے نا چیزیں پوچھتے ہیں آپ سے، وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. یہ نیچے 2 فارم ہیں، یہ میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں. یہ والے یہ 2 فارم اوپر، یہ دونوں آپشنل ہیں، ٹھیک ہے. اس فارم میں 5257B سے کہتے ہیں، جو اوپر آپ کو دکھایا تھا وہ 5257E تھا. 5257B میں آپ کی اگر ٹریول ہسٹری ہے 2-3 کنٹریز کی، تو آپ اس فارم کو جو ہے اوپن کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا اس میں آپ اپنی ڈیٹیلز ایڈ کریں گے. اس میں آپ کو پوچھیں گے وہ آپ کس کنٹری میں کس ڈیٹ کو گئے اور کس ڈیٹ کو واپس آ گئے. یہ بھی ایک PDF فارمیٹ میں ہوگا، ایک جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے فارمیٹ آپ کو دیا ہوگا. اس میں آپ نے صرف ڈیٹیلز ڈالنی کہ اس تاریخ کو اس کنٹری میں گیا، اس تاریخ کو اس کنٹری سے میں واپس آ گیا. تو یہ جن لوگوں کے پاس ٹریول ہسٹری ہے وہ مسٹ اس کو فل آؤٹ کریں. نیچے ہے جی کلائنٹ انفارمیشن. یہ یہاں پر آپ کو جو ہے نا خود یہ فائل بنانا ہوتی ہے ورڈ میں، یا پھر کسی بھی آپ اپلیکیشن پہ بنا لیں. اس کے بعد اب یہ سب سبمٹڈ ڈاکومنٹس ہیں. یہاں پر اپلوڈز کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کی ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں میں نہیں بیان کر سکا اس میں اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، تو یہاں پر وہ فائل جو ہے نا آپ اپلوڈ کر دیں گے. اب یہ اپلوڈ کا آپشن نہیں آ رہا کیونکہ میری فائل آلریڈی اپلوڈیڈ ہے. اس کے علاوہ جی یہاں پر آئے گا سبمٹ دا اپلیکیشن. اس کے بعد آپ کریں گے جی فی پیمنٹ ہوگی. وزٹر ویزا ہے $100 $100 ہوگی کینیڈین جو ہے نا ویزا کی فی. اور بایو میٹرک فی جو کہ آپ کو پتہ ہے 10 ایئرس تک ویلڈ ہوتے ہیں، وہ ہوگی $85 فی. یہ آپ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کریں گے آن لائن ہی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں گے. نیکسٹ آپ کا پروسیجر آگے سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ سارے ڈاکومنٹیشن تھی جو ریکوائرڈ تھی. تو میں زیادہ تر آپ کو یہ فائل وغیرہ کھول کے نہیں دکھائیں کیونکہ پھر ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. تو آپ جب اس انٹرفیس پہ پہنچیں گے، آپ ان کو اوپن کریں گے تو ایزیلی آپ کو سب کچھ جو ہے نا سمجھ آ جائے گا. اچھا جی، انٹرفیس تو آپ نے سارا دیکھ لیا ہوگا، ڈاکومنٹیشن بھی آپ نے ساری دیکھ لی ہوگی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس وہ ریکوائرڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کس کام کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. جو 2 مین ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، فیملی رجسٹریشن اور فارم جو ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کا IMM 5257 جو ہوتا ہے، وہی مین ڈاکومنٹیشن اس میں ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے فارم دیے ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے فل آؤٹ کر کے جو ہے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اس ویڈیو میں کرتے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی. تو اس لیے فی الحال یہی آپ کو دکھایا کہ ویب سائٹ پہ یا پھر امیگریشن کی طرف سے وہ آپ کو کیا ریکوائرڈ کرتے ہیں.
انسٹرکشن انہوں نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہیں، صرف آپ نے وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور انہی کی بیس پہ اویلیویٹ کر کے جو ہے نا آپ کو ویزا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں، کیونکہ ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جی سی کی میں کس طرح جو ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سیم پروسیجر ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔